اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور رسالت کی علامات قرآن کریم سے پہلی کتابوں میں بھی ذکر فرمائی تھی، اور اس بارے میں بہت سی احادیث بھی ہیں جو راہبان و احبار اور علماء اہل کتاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور علامات میں مروی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہر کا ذکر ہے جو دونوں کندھوں کے درمیان تھی، اور اس بارے میں پچھلے محدثین کے اشعار ہیں جیسے تبع، اوس بن حارثہ، کعب بن لوئی، سفیان بن مجاشع، قس بن سعدہ وغیرہ سے منقول ہے، اور جو زید بن عمر بن نفیل اور ورقہ بن نوفل اور عثقلان حمیری علماء یہود اور ان کا عالم شامول جو تبع کا مصاحب تھا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور خبر میں بیان کیے ہیں، اور وہ ہمیں جو توریت و انجیل میں وحی کی گئی ہیں جس کو علماء نے جمع کیا اور بیان کیا، اور ان دونوں کتابوں سے اسلام لانے کے بعد ان کے ثقہ حضرات نے نقل کیا، جیسے عبداللہ بن سلام، بنی سعیہ، ابن یامین، مخریق اور کعب رضی اللہ عنہم ہیں جو علماء یہود میں سے مسلمان ہو گئے تھے، اور بحیرہ، نستور حبشہ اور صاحب بصرہ، دغاتر اور شام کے پادری، اور حاردو اور سلمان اور نجاشی اور حبشہ کے نصارہ، نجران کے پادری وغیرہ سے منقول ہے جو نصارہ کے علماء میں سے مسلمان ہو گئے تھے۔ نصارہ کے عالم و سردار ہرقل اور صاحب روما نے اس کا اقرار کیا، اور مقوقس صاحب مصر اور اس کا مصاحب شخ اور ابن سوریہ اور ابن اخطب اور اس کا بھائی اور کعب بن اسد وغیرہ علماء یہود نے اقرار کیا، جن کو حسد نے بقا پر بدبختی کو برنگ اختہ کیا۔ اس بارے میں خبریں بکثرت ہیں جن کا حصر نہیں کیا جا سکتا۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے کانوں کے پردوں کو جھنجھوڑا کہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفتیں ہیں، اور ان پر حجت قائم کی کہ ان کے صحیفے ان پر مشتمل ہیں، اور ان کی تحریف، کتمان اور نبی آخر الزمان کی صفت کے اظہار کے وقت زبانوں کے مڑنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی اور مباہلہ کا چیلنج کیا کہ تم جھوٹے ہو، تو ان میں سے ہر ایک معارضہ سے بھاگا، اور جو الزام ان کی کتابوں سے کیا گیا اس کے اظہار سے وہ کترا گئے، کیونکہ اگر وہ اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان و الزام کے خلاف پاتے تو یقیناً ان کا اظہار ان پر آسان ہوتا، بنسبت جانوں اور مالوں اور گھروں کی بربادی اور جنگ و جدال کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو توریت کو لا کر اس کی تلاوت کرو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہنوں کو بھی ڈرایا، جیسے شافع بن کلیب، شق، ستیح، سواد بن قارب، خناف رافعہ، نجران، جذل بن جذل کندی، ابن خلعہ دوسی، فاطمہ بنت نعمان، اور وہ لوگ جن کا شمار ان کی کثرت کی وجہ سے نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ بتوں کی زبانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بوقت اظہار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار تھا، اور غیبی آوازوں سے اور بتوں پر قربانیوں سے اور عورتوں کے شکموں سے سنا گیا، اور وہ چیزیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی پتھروں اور قبروں پر پرانے خط میں مکتوب تھا پائی گئی، اور بہت سے لوگ ان اسباب معلومہ و مذکورہ کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے پیغمبر کی امت میں پیدا کیا ہے کہ جن کے برحق ہونے کی گواہی نہ صرف انسانوں نے دی بلکہ جانوروں نے بھی دی، پرندوں نے بھی دی، جمادات نے، نباتات نے، ہر شے نے ان کی گواہی دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حق برحق اور سچے پیغمبر ہیں، اور یہ خاتم الرسل ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر معاملے میں
نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھے کہ ان کی کیا سنت ہے، ان کا کیا طریقہ تھا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ دوسروں کی طرف دیکھیں، جیسے کہ آج کل مسلمان ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو رہے ہیں، اپنے رہن سہن اور کھانے پینے اس میں ویسٹرن کلچر کو دیکھتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس الحمدللہ اپنی ایک تہذیب ہے، اپنی ثقافت ہے۔ دوسروں کی طرف دیکھنے اور دوسروں کا تہذیب اپنانے کی ان لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے جن کے پاس اپنا کوئی کلچر نہیں ہوتا، جن کے پاس اپنی کوئی تہذیب نہیں ہوتی۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارے پاس اپنا کلچر موجود ہے، پھر ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں اپنا معیار نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں۔ اگر ہم ان کے راستے پر چلیں گے، ان کی اتباع کریں گے، تو یہی ایک واحد ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا۔ ان سے ہٹ کر چلیں گے تو ناکامی ہے، ان کی اتباع میں چلیں گے تو کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔